السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج آپ کا بین الاقوامی تجارت کا ٹاپک جو کہ آپ نے کلاسیکل نظریہ ڈیوڈ ریکارڈو کا ڈسکس ہم نے کیا تھا، اس کے مفروضات کے بعد اس کا تنقیدی جائزہ ہم نے لینا ہے. تنقیدی جائزے میں سب سے پہلے مفروضات درست نہیں، جو باتیں فرض کی گئی تھیں اس میں وہ باتیں عملاً درست ثابت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ نظریہ کمزور ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں ایسی فرض کی تھی کہ جس کا حقیقی دنیا میں عملاً اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کہ جیسے کہا کہ چیز صرف محنت کی اکائیاں استعمال کر کے پیدا ہوگی، ایسا نہیں ہے. خالی محنت استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی جا سکتی. یہ بات آپ کو پہلے دن سے اچھی طرح سے سمجھائی گئی ہے کہ جب تک 4 عاملین پیدائش اکٹھے نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. اور بھی اس طرح کے بہت سے مفروضات کے نقل و حمل کے اخراجات جو کہ برداشت کرنے پڑتے ہیں چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے پر، تو اس کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس نظریے میں. اور دوسرا کہ یہ فرض کر لیا گیا کہ جو 2 ممالک اور 2 اشیاء کا ماڈل جو پیش کیا گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ 2 ممالک صرف 2 اشیاء کا ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہوں. زیادہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ چیزوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے. پھر اور بہت ساری باتیں ایسی کہ جیسے مکمل مقابلے کے حالات یہ کہا گیا کہ دونوں ملکوں میں موجود ہیں، اس کا بھی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. ضروری نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مکمل مقابلے کے حالات ہوں، بلکہ مکمل مقابلہ اس وقت دنیا میں آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. جس قدر اشیاء و خدمات پیدا کی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہی ہیں اس میں آپ کو مکمل مقابلہ نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک میں کامل روزگار کی سطح حاصل ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کامل روزگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے پروڈکٹیو ریسورسز ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 4 پروڈکٹیو ریسورسز ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور ناظم. یہ چاروں پروڈکٹیو ریسورسز بہترین طریقے سے جس وقت اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کام کر رہے ہوں گے اور کوئی بھی ذریعہ بیکار نہیں ہوگا، کوئی پروڈکٹیو ریسورسز بیکار نہیں پڑا ہوگا، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ ملک میں فل امپلائمنٹ لیول موجود ہے. جبکہ ایسا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ اس کا نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ پہلا پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ مفروضات درست نہیں ہیں. دوسرا پوائنٹ، محنت کا نظریہ قدر درست نہیں. اس نظریے کی بنیاد مصارف محنت پہ رکھی گئی، یعنی صرف محنت استعمال کر کے اس پہ جو لاگت آئے گی اس سے چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں. چونکہ اشیاء کی پیدائش صرف محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، دیگر عاملین پیدائش بھی اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اور چونکہ قدر کے نظریہ محنت جو کہ اس نظریے کی بنیاد ہے اسے جھٹلایا جا چکا ہے، اس لیے یہ نظریہ بھی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نظریے کی بنیاد محنت کے نظریہ قدر کے اوپر ہے. تیسرا، رصد کے پہلو کو نظر انداز کیا گیا. رصد کے پہلو کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں کلاسیکی نظریے میں صرف رصد کے پہلو کو سامنے رکھا گیا ہے، طلب کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا. حالانکہ قیمتوں کا تعین طلب اور رصد دونوں کے باہم ملنے سے ہوتا ہے، جو کہ مائکرو اکنامکس میں آپ نے ٹاپک پڑھا تھا کہ پرائز کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے. جب تک کہ اس کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ اور سپلائی ایک خاص قیمت پر جہاں ایک دوسرے کے برابر ہوں گی تو اس صورت میں وہ قیمت مارکیٹ میں طے ہو جاتی ہے، جس کو منڈیاتی قیمت کا نام دیا جاتا ہے. جبکہ اس نظریے میں صرف رصد کے پہلو کو سامنے رکھا گیا ہے کہ کون سا ملک کون سی چیز پیدا کرنے کے لیے وہ کم لاگت پہ پیدا کر سکتا ہے، اس میں تخصیص حاصل کرے گا، اس کو اپنی ضرورت کے لیے بھی بنائے گا، وافر مقدار میں بنائے گا، دوسرے ملک کو بھیجے گا اور دوسرے ملک سے وہ چیز منگائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ کو سامنے نہیں رکھا گیا. چوتھا ہے، مکمل مقابلہ نہیں پایا جاتا، جو کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ مکمل مقابلہ اس نظریے میں فرض کیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان مکمل مقابلے ان کی منڈیوں میں موجود ہے. اشیاء کی منڈی اور محنت کی منڈی میں مکمل مقابلہ فرض کیا گیا، لیکن حقیقت میں مکمل مقابلے کی شرائط کسی منڈی میں بمشکل ہی پوری ہوتی ہیں. پھر 5واں ہے، محنت کی استعداد کار میں فرق ہے.
اس نظریے میں یہ بھی فرض کیا کہ تمام مزدور استعداد کار کے لحاظ سے وہ یکساں ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہر مزدور کی صلاحیت، قابلیت، تجربے میں فرق ہوتا ہے، کوئی زیادہ قابل ہوتا ہے، کوئی کم قابل ہوتا ہے، کم ذہین ہوتا ہے، کوئی زیادہ محنتی ہوتا ہے، کوئی کم محنتی ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام مزدوروں کی استعداد کار یکساں ہے، جو کہ اس نظریے میں یہ بات فرض کی گئی تھی۔ چھٹا نقل و حمل کے اخراجات ہیں کہ اس میں فرض کیا گیا کہ بین الاقوامی تجارت میں قیمتوں کا تعین کرتے وقت ذرائع نقل و حمل کے اخراجات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ ذرائع نقل و حمل کے اخراجات جو اٹھتے ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں قیمتوں کے اوپر۔ جیسے کہ آپ کو میں مثال دوں کہ پاکستان اور فرض کریں کہ ہم جاپان کی کوئی گاڑی، سیکنڈ ہینڈ گاڑی جو کہ 5 سال پرانی ہے، اس کو منگاتے ہیں، تو 5 سال پرانی گاڑی کی قیمت جاپان میں اگر 2 لاکھ پاکستانی روپے ہوگی، تو لیکن پاکستان میں اس کو لانے اور اس پہ پھر ٹیکس وغیرہ لگنے کے بعد وہ گاڑی اگر 12 لاکھ میں پڑتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 لاکھ روپے اس کے ٹرانسپورٹیشن اور اس کی جو ٹیکسز وغیرہ کی مد میں جو گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں ان کے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ایکچوئل قیمت اس کی 2 لاکھ روپے پاکستانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقل و حمل کے اخراجات کسی بھی شے کی قیمت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو طے کرنے میں بہت اثر رکھتے ہیں۔ پھر 7واں، اس میں ایک بات یہ فرض کی گئی تھی کہ قانون یکسانی حاصل کے تحت دونوں ممالک کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ 3 قوانین آپ نے پڑھے تھے، قانون تقلیل حاصل، تکثیر حاصل اور یکسانی حاصل۔ تو یکسانی حاصل، جس کو استقرار حاصل بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت اس نظریے کو میں یہ کہا گیا کہ چیزیں اس قانون کے تحت پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ پیداوار ہمیشہ قانون استقرار حاصل کے تابع نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پہ قانون تکثیر حاصل اور اس کے بعد تقلیل حاصل کے تحت ہو جاتی ہے۔ 8واں ہے 2 سے زیادہ ممالک اور اشیاء کی تجارت۔ اس نظریے میں تجارت کی بنیاد 2 ممالک اور 2 اشیاء کے ماڈل پر رکھی گئی ہے، حالانکہ تجارت 2 ممالک سے زیادہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی یہ بات کہی ہے، اور اسی طرح سے 2 اشیاء کی بجائے زیادہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر تجارتی پابندیاں، جیسے ابھی میں نے آپ کو اوپر بھی ڈسکس کیا کہ گاڑی کی قیمت پاکستانی روپوں میں اگر جاپان کے اندر 2 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے میں سے 2 لاکھ روپے مزید اس کے ٹرانسپورٹیشن پہ لگتے ہیں، اور 8 لاکھ روپے اگر حکومت پاکستان ڈیوٹی لگا دیتی ہے اس کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارتی پابندی ہے اس کے اوپر۔ پھر وہ گاڑی آ کے یہاں 12 لاکھ روپے میں فروخت ہوگی، تو اگر اس کی قیمت دیکھی جائے تو وہ صرف 2 لاکھ روپے تھی، اور نقل و حمل کے اخراجات جس کو اس نظریے میں نظر انداز کر دیا گیا وہ مزید 2 لاکھ اس میں آپ شامل کر لیں، اور تجارتی پابندیوں کو جو کہہ دیا گیا اس نظریے میں کہ ایک ملک دوسرے ملک کو جو چیزیں بھیجتا ہے یا منگاتا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی تجارتی پابندی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تجارتی پابندیاں لگتی ہیں۔ جیسے کہ میری اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ 8 لاکھ حکومت پاکستان نے اس گاڑی کو ملک کے اندر انٹر ہونے پہ اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے، تو اس کا مطلب ہے اتنی اس گاڑی کی قیمت نہیں ہے جتنی کہ اس کے اوپر ڈیوٹی لگ چکی ہے، تو یہ ڈیوٹی بھی اس کی قیمت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ 10واں پوائنٹ، مکمل روزگار کا مشکل حصول۔ یہ بات بھی میں ابھی آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ اس نظریے کی بنیاد کامل روزگار پر رکھی گئی ہے، حالانکہ عملی زندگی میں مکمل روزگار کا حصول نہایت مشکل مسئلہ ہے۔ اگرچہ نظریہ تقابلی مصارف پر کافی اعتراضات کیے گئے، تاہم بین الاقوامی تجارت کے لیے یہ ایک اہم نظریہ ہے، اور بین الاقوامی تجارت کی بنیاد یہی اصول فراہم کرتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہے آپ کا بین الاقوامی تجارت کا جدید نظریہ۔ اس کے مقابلے میں جو 2 اکونومسٹ تھے انہوں نے اس نظریے پہ یہ تنقید کرنے کے بعد، سویڈن کے 2 معیشت دان تھے، ایک ہکسر تھا اور ایک برٹل اوہلن تھا، اس نے بین الاقوامی تجارت کا جدید نظریہ پیش کیا تھا۔ ان کے مطابق مختلف اشیاء کی پیدائش کے لیے مختلف عاملین درکار ہوتے ہیں۔ مثلا کسی شے کی پیداوار میں زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسری شے کے لیے زیادہ سرمایہ درکار ہوتا ہے، سرمایہ مطلب مشینیں وغیرہ درکار ہوتی ہیں۔
بین الاقوامی سطح پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے قدرت نے مختلف ممالک کو مختلف عاملین سے نوازا۔ بعض ممالک میں معدنیات وافر مقدار میں دستیاب ہیں، بعض ممالک میں زرعی زمین کافی زرخیز ہے، جبکہ کچھ ممالک صنعتی اشیاء کی پیداوار کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ عاملین کے اس فرق کی وجہ سے مختلف ممالک مختلف اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے اپنے ذرائع مختص کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء کی لاگت پیدائش میں فرق ہوتا ہے، جو کہ بین الاقوامی تجارت کا سبب بنتا ہے۔ اوہلن کے مطابق جس ملک میں زرخیز زمین کی بہتات ہوگی وہ ملک زرعی پیداوار میں تخصیص حاصل کرے گا، یعنی وہ زرعی پیداواریں اگائے گا، پیدا کرے گا اور اس میں تخصیص حاصل کرے گا، اور زرعی اجناس اور زرعی مصنوعات برآمد کرے گا۔ اس کے برعکس جن ممالک میں فولاد، لوہا، کوئلہ، تیل وافر مقدار میں پائے جائیں گے وہ ممالک مشینری اور مصنوعات سستے داموں تیار کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ ممالک مصنوعات کو برآمد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آسٹریلیا، کینیڈا، ارجنٹائن، امریکہ مختلف ممالک کو گندم برآمد کرتے۔ اس کے برعکس برطانیہ، فرانس، جرمنی اور مغربی یورپ کے مختلف ممالک مشینری اور دیگر مصنوعات برآمد کرتے ہیں۔ برآمد کرنے کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، دوسرے ملکوں کو بھیجنا چیز۔ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کے جدید نظریے کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف عاملین پیدائش مختلف نسبتوں سے پائے جاتے ہیں۔ مختلف اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے مختلف عاملین پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ زرعی ملک میں چونکہ محنت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، اس لیے زراعت میں محنت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، محنت کا معاوضہ کم ہوتا ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس عامل پیدائش کی مقدار زیادہ ہوگی اس کے معاوضے کی شرح کم ہوتی ہے، یعنی جس کی رسد زیادہ ہوگی اس کا یقیناً معاوضہ کم ہوگا۔ اس لیے زرعی ممالک میں جازب محنت یا لیبر انٹینسو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کا محنت کی کھپت زیادہ سے زیادہ ہوگی اور اشیاء کی پیداوار پر کم سے کم مصارف آئیں گے، کیونکہ محنت سستی ہے سرمایہ کی نسبت۔ اس کے برعکس صنعتی ممالک میں چونکہ سرمایہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور مزدوروں کی اجرتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ ایسے طریقے پیدائش اختیار کریں گے جس میں سرمایہ کی کھپت زیادہ ہو، اور ایسے طریقے کو ہم جاذب سرمایہ یا کیپٹل انٹینسو طریقہ پیدائش کہتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر برٹل اوہلن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک مختلف ممالک مختلف عاملین کی قیمتوں میں فرق موجود ہوگا، بین الاقوامی تجارت اس وقت تک فائدہ مند رہے گی۔ البتہ تجارت کے ذریعے یہ فرق دور کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے ذریعے مختلف ممالک میں اشیاء کی قیمتیں ایک ہی سطح پر مقرر ہو سکتی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ پاکستان اگر جیسے کہ زرعی ملک ہے، پاکستان میں محنت وافر مقدار میں دستیاب ہے، پاکستان میں محنت سستی کم اجرت پہ مل جاتی ہے، اس لیے پاکستان زرعی اجناس پیدا کرنے میں تخصیص حاصل کرے گا، جس میں ہم مثال لے لیتے ہیں کہ پاکستان کپاس پیدا کرنے میں تخصیص حاصل کر لیتا ہے اور لیبر انٹینسو طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کی اگر ہم مثال لیں تو امریکہ انڈسٹری میں آگے ہے، امریکہ میں مشینری یا سرمایہ سستا ہے، لیبر مہنگی ہے، وہاں پہ سرمایہ وافر مقدار میں موجود ہے، لہٰذا امریکہ میں چینی اگر وہ پیدا کرتا ہے تو چینی پیدا کرنے میں امریکہ تخصیص حاصل کر لے گا۔ اور دونوں ملکوں میں چونکہ پاکستان میں محنت سستی ہے، پاکستان لیبر انٹینسو چیز کپاس اگائے گا، امریکہ میں چونکہ سرمایہ سستا ہے وہ کیپٹل انٹینسو چیز چینی پیدا کرے گا، اور دونوں ممالک اس وقت تک پیداوار کرتے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے چلے جائیں گے جب تک کہ امریکہ کے اندر سرمایہ اور محنت کی معاوضوں کی شرح میں فرق ہے اور پاکستان کے اندر بھی محنت اور سرمایہ کے معاوضوں کی شرح میں فرق ہے۔ تجارت کرتے کرتے دونوں ملکوں کے درمیان یہ قیمتوں کا فرق ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ پاکستان کپاس کو پیدا کرنے کے لیے محنت کی ڈیمانڈ زیادہ کرتا چلا جائے گا، جس کی وجہ سے محنت کا معاوضہ بڑھتا جائے گا، طلب بڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے امریکہ کے اندر سرمایہ کی ڈیمانڈ بڑھتے چلے جانے سے سرمایہ کا معاوضہ سود بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان محنت اور سرمایہ کے معاوضے کی شرح سیم ہو جائے گی، ایک جیسی ہو جائے گی، ان کی قیمتیں ایک جیسی ہو جائیں گی، اور جب ایک جیسی ہو جائیں گی اس وقت دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت فائدہ مند نہیں رہے گی اور اس وقت ان کی تجارت رک جائے گی۔ اوہلن نے بھی اپنے نظریے کی بنیاد کچھ مفروضات پر رکھی ہے۔ تمام منڈیوں میں مکمل مقابلہ رائج ہونا چاہیے،
جو کہ نہیں ہوتا۔ اشیاء کی پیدائش قانون استقرار حاصل کے تابع ہو، جو ہم بحث کر چکے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ مصارف نقل و حمل برداشت نہ کرنے پڑ رہے ہوں، یعنی آزادانہ تجارت ہو رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہر ملک میں ہر شے کے طفائل پیدائش ایک جیسے ہوں اور مختلف ممالک میں عاملین پیدائش کی مقدار مختلف ہو۔ چونکہ حقیقت میں ان مفروضات کا حقیقی دنیا میں یہ صحیح ثابت نہیں ہوتے، اس لیے ان مفروضات کی روشنی میں جو نتائج بھی اخذ کیے جائیں گے وہ بھی قطعی اور اٹل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی تجارت کا جدید نظریہ بھی حقائق پر مبنی نہیں ہے۔